1947 بر صغیر کا بٹوارا تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے خون آلود باب تھا۔ ریلوے اسٹیشنوں پر ہجوم، سڑکوں پر کٹی پھٹی لاشیں، جلی ہوئی بستیوں سے اٹھتا دھواں، اور اس خوف و دہشت کے بیچ ایک امید، پاکستان۔ یہ صرف ایک نیا ملک نہیں تھا، یہ ایک نظریہ تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک آزاد مملکت کا خواب، جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ 14 اگست کی رات جب پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، مگر یہ خوشی ایک تلخ حقیقت کے ساتھ آئی۔ اس آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان کو ایسی مشکلات نے گھیر لیا جو کسی نوزائیدہ ملک کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھیں۔ برصغیر کی تقسیم کے معاہدے کے تحت بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی، مالی اور انتظامی اثاثے تقسیم ہونے تھے۔ طے ہوا تھا کہ پاکستان کو کل اثاثوں میں سے 750 ملین روپے ملیں گے، لیکن بھارت نے چالاکی سے صرف پہلی قسط یعنی 200 ملین روپے دی اور باقی روک لیے۔ وجہ: بھارت چاہتا تھا کہ یہ نیا ملک مالی بحران میں ڈوب کر ناکام ہو جائے۔ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں تھا۔ پاکستان کو فوج کے کل اسلحے کا 17.5% حصہ ملنا تھا، مگر توپیں، رائفلیں، گولہ بارود، فوجی گاڑیاں سب بھارت نے روک لیا، حتیٰ کہ فوجی وردیاں اور میڈیکل سٹور کا سامان تک نہیں دیا گیا۔ نئے پاکستان کے سرکاری دفاتر خالی کمروں میں شروع ہوئے، نہ میزیں، نہ کرسیاں۔ سرکاری ریکارڈ تک بھارت نے دینے سے انکار کر دیا، بعض محکموں کی فائلیں تک لے لی گئیں تاکہ نیا ملک اندھیرے میں کام کرے۔ بر صغیر کی بڑی صنعتیں زیادہ تر بھارت میں تھیں۔ تقسیم کے بعد پاکستان کو صرف 34 بڑی صنعتیں ملیں، جبکہ بھارت کے پاس 900 سے زائد رہ گئیں۔ پاکستان میں کوئی لوہے کا کارخانہ، کوئی کار بنانے کی فیکٹری اور نہ ہی مشینری بنانے کا پلانٹ تھا۔ حتیٰ کہ سوئی بنانے تک کی صنعت یہاں موجود نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روزمرہ اشیاء کے لیے بھی پاکستان کو درآمدات پر انحصار کرنا پڑا۔ پاکستان کے لیے پانی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اپریل 1948 میں بھارت نے مشرقی پنجاب سے آنے والے نہری پانی کو بند کر دیا۔ یہ اچانک بندش پاکستان کی کھیتیوں کے لیے تباہ کن تھی۔ کسان پریشان، کھیت خشک اور فصلیں برباد ہونے کے قریب پہنچ گئیں۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان غذائی بحران کا شکار ہو کر گھٹنے ٹیک دے، مگر قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ہماری زمین کی ایک ایک بوند کا دفاع کریں گے۔ سرکاری محکموں اور صنعتوں کو چلانے کے لیے تربیت یافتہ افراد کی سخت کمی تھی۔ زیادہ تر اعلیٰ افسران اور ماہرین بھارت میں رہ گئے۔ پاکستان کے پاس تجربہ کار جج، انجینئر، ڈاکٹر اور بیوروکریٹ کم تھے۔ عدالتیں خالی کمروں میں بیٹھ کر مقدمات سن رہی تھیں، اور محکموں میں اکثر کلرک بھی غیر تربیت یافتہ تھے۔ ادھر سرحد کے اس پار ایک قیامت صغریٰ برپا تھی۔ لاکھوں مسلمان جو اپنے گھروں، کھیتوں اور کاروبار کو چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے، وحشی ہجوم کے نشانے پر تھے۔ ٹرینوں میں لاشوں کے انبار، عورتوں اور بچوں پر حملے، جلتی بستیاں، یہ سب پاکستان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا زخم بن گئے۔ جب یہ مہاجرین پاکستان پہنچے تو ان کے پاس نہ چھت تھی، نہ کھانے کو روٹی۔ کراچی، لاہور اور دیگر شہروں میں خیموں کے جنگل بس گئے۔ خوراک کم، پینے کا پانی محدود اور وبائی بیماریاں پھیل رہی تھیں۔ ان حالات میں ایک شخصیت سب کے حوصلے کا سہارا بنی، محمد علی جناح۔ شدید بیماری کے باوجود وہ دن رات قوم کی تعمیر میں مصروف رہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کسی کا محتاج نہیں۔ سب سے پہلا بڑا قدم تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام، تاکہ مالیاتی خود مختاری حاصل ہو۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو افتتاح کرتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی معیشت کو اسلامی اصولوں پر چلانا ہے، نہ کہ مغربی سودی نظام پر۔ لیکن یہ عوام تھی جو ٹوٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ خواتین نے زیورات بیچ دیے، بچے اپنی جیب خرچ لے آئے۔ لوگ گھروں سے کرسیاں، میز، پنکھے، ٹائپ رائٹرز نکال کر دفاتر کو دے رہے تھے۔ یہ تھا پاکستان کا پہلا عوامی انقلاب، قربانی کا انقلاب۔ اور اس انقلاب کی قیادت کر رہا تھا ایک شخص جسے دنیا قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے، مگر دشمن اسے فولادی انسان کہتا تھا۔ بیماری سے لڑتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے، دہلی میں بھارت کو للکارتے ہوئے، وہ ہر محاذ پر پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔
جب بھارت نے رقم روکی تو قائد اعظم نے عالمی رائے عامہ کو جھنجھوڑا اور باقی رقم پاکستان کے خزانے میں آ گئی۔ ان تمام سازشوں اور مشکلات کے باوجود پاکستان نے چند ہی سالوں میں اپنے قدم جما لیے۔ فوج منظم ہوئی، زراعت میں ترقی ہوئی اور نئی صنعتیں لگنا شروع ہو گئیں۔ یہ سب اس ایمان، قربانی اور قائد اعظم کی بصیرت کا نتیجہ تھا کہ ایک وسائل سے محروم کمزور ملک دنیا کے نقشے پر مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ اگلی بار جب تم پاکستان کا جھنڈا لہراتے دیکھو، یاد رکھو یہ کپڑا صرف رنگوں کا نہیں، یہ ان آنسوؤں، قربانیوں اور خون کا عکس ہے جو 1947 میں بہا تھا۔ یہ ملک آسانی سے نہیں ملا اور ہم اسے آسانی سے کھونے نہیں دیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ڈاکیومنٹری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو معلومات دلچسپ لگیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔